الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدرسہ کے ناظرین، پروگرام حکم خدا بزبان مصطفیٰ یہ ہم ملاحظہ کر رہے ہیں، اور اس میں وہ آیات مبارکہ جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا اور قل کہہ کر ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ فرمائیں، آپ لوگوں کو بتائیے، آپ لوگوں کو یہ ارشاد فرمائیں، یعنی حکم خدا کا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا آپ یہ کہیے، آپ یہ فرمائیے۔ تو قل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، یعنی اللہ رب العالمین نے قل کہہ کر اپنا حکم وہ بھی اے محبوب آپ کے لب سے وہ سنا اور فرمایا کہ آپ یہ ارشاد فرمائیں۔ قربان جائیے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کریمی پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں پر رب نے اپنی توحید کا بھی حکم جو قرآن میں بیان فرمایا تو وہ بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے محبوب آپ فرما دو۔ یعنی قرآن پاک میں سورہ اخلاص قرآن کی وہ چھوٹی سورت جسے شمار کیا جاتا ہے، اور اس آیت مبارکہ میں وہ سورت مبارکہ کے اندر اللہ کی شان کو بیان کیا گیا۔ قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرماؤ وہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ پیدا ہوا نہ اس کی آگے اولاد، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کی کوئی برابری کا ہے نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ یہ بظاہر تو چند مختصر کلمات ہیں، لیکن رب عز و جل کی توحید اور وہ جنہوں نے اس زمانے کے اندر کئی مشرکین، کئی دہریہ، کئی طرح طرح کے جو عقائد و نظریات رکھنے والے، ان سب کا رد ہوا۔ ایک کہا تو ان مشرکین کا رد ہوا کہ وہ ایک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ قطعاً اللہ کو قطعاً پسند نہیں ہے، اور ایسے شخص کی رب مغفرت نہیں کرے گا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ فرمایا اللہ مغفرت نہیں فرماتا کس کی؟ کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، ایسے کی مغفرت نہیں ہوگی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے۔ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ رب جس کے لیے چاہے جو چاہے مغفرت فرما دے گا، شرک کے علاوہ دوسرے گناہ معاف فرما دے گا، لیکن شرک معاف نہیں کرے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں واضح طور پر ارشاد فرمایا۔ تو جو دہریہ تھے معاذ اللہ ویسے ہی انکار کرنے والے رب عز و جل کا، اور وہ مشرکین جو شریک ٹھہراتے تھے، کئی خداؤں کو مانتے تھے، اور پھر ایسے لوگوں کا رد کیا گیا کہ جو اللہ کو ایک تو مانتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ کئی ایسے شرکیہ عقائد انہوں نے بنا لیے معاذ اللہ، کہ رب عز و جل کے لیے اولاد ثابت کی اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا، اس طرح کے عقائد بھی بعد نے رکھے، ان تمام کا رد ہوا۔ اور اس صورت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے قل کہہ کر اپنے پیارے محبوب سے فرمایا اے حبیب آپ ان کو فرما دیں اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے،
लम यलिद वलम यूलद, ना पैदा हुआ ना उसकी कोई औलादें हैं। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और ना उसकी कोई बराबरी का है। पैदा भी नहीं हुआ ना उसकी कोई औलादें, क्योंकि जिसके लिए ये कहा जाए कि वो पैदा हुआ है, तो इसका मतलब पैदा वो हुआ कि जो पहले ना था फिर वजूद में आया, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन वो अज़ली है, अबदी है, कदीम है, और उससे आगे किसी औलाद का होना ये जिनसियत की तरफ लेकर जाता है, यानी उसका हम जिन्स आगे हुआ, जैसे नस्लें चलती हैं, औलादें बढ़ती हैं। तो रब अज़्ज़ा वजल इससे भी पाक, यानी ना वो पैदा हुआ ना उसकी कोई औलादें हैं, वो बेनियाज है और उसकी बराबरी का कोई नहीं है, कोई उसकी बराबरी का नहीं है। ये है रब अज़्ज़ा वजल की तौहीद, तौहीद बारी ताला, अल्लाह को एक मानना। वही वाजिबुल वजूद है और वही है रब अज़्ज़ा वजल कि सारी कायनात जिसकी मोहताज है वो किसी का मोहताज नहीं। सारे नबी, सारे वली, सारे लोग उसकी तरफ मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं। लेकिन नवाजता है, अता फरमाने वाला वो रब अज़्ज़ा वजल है। खजाने उसी के हैं, सब कुछ चीजों का मालिक मुख्तार वही है। जो कुछ जमीनों में हो, आसमानों में हो, सब कुछ उसी का है। अगर वो ना चाहे तो एक जर्रा भी अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकता। वो रब अज़्ज़ा वजल ही है कि जो आसमान से पानी बरसाता है। वो रब की शान कुदरत है कि इस जमीन से फसलों को उगाता है। वो रब अज़्ज़ा वजल ही कादिर मुतलक है कि ये आसमान को ऐसा बनाया है कि बगैर किसी पिलर के इसको खड़ा किया है। वो रब अज़्ज़ा वजल कादिर मुतलक है कि जिसने पूरे पूरे इन पहाड़ों को ये बिछा दिया है और पहाड़ नस्ब हैं। वो रब अज़्ज़ा वजल ही कादिर मुतलक है जिसने ज़मीन को ऐसा बिछा दिया, ज़मीन को फैला दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी कुदरत की निशानियों को बयान करते हुए कुरान मजीद में कई आयात मुबारका के अंदर इस चीज़ को जिक्र फरमाया है। वो रब अज़्ज़ा वजल है, फरमाया फला यंजुरूना इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त, कि क्या वो लोग नहीं देखते कि कैसे ऊंट को पैदा किया गया। यानी एक समझाया गया है कि ऊंट, एक आम बच्चा पैदा होता है, उसका एक हुजम, वो कैफियत, बहुत छोटा सा बच्चा होता है इंसानों का बच्चा। लेकिन दूसरी तरफ आप जाएं, जानवरों की तरफ जाएं, तो कईयों की कैफियत ऐसे ही जैसे इंसानों के बच्चे बिल्कुल छोटे छोटे हैं, लेकिन उनमें बढ़ोतरी का हिसाब किताब बहुत जल्द रखा गया है। ये रब अज़्ज़ा वजल कादिर मुतलक। ऊंटों के अंदर पैदा इतना हुआ और फिर एक साल के अंदर अंदर कितना बड़ा वो बन जाता है। घोड़े आप देखें, एक साल का घोड़ा देखें, कितनी उनकी नस्ल मतलब बढ़ोतरी कितनी ज्यादा होती है। आप कुर्बानी पे जानवर करते हैं, बैल 2 साल की उम्र का और बकरा बकरी 1 साल वाला, ये इसकी शरीयत ने मुद्दत रखी। 1 साल के अंदर कितनी बड़े जिस्म के साथ, जिस्मानी कुव्वत के साथ वो कितना बढ़ जाता है। तो ये रब अज़्ज़ा वजल है जो कादिर मुतलक है, जिसके लिए जैसा चाहा रब अज़्ज़ा वजल ने फैसला फरमा दिया। तो फरमाया अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त, क्या नहीं देखते कि ये कैसे ऊंट को बनाया। व इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत, और आसमानों को नहीं देखते कैसा बुलंद किया है। व इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत, पहाड़ों को नहीं देखते कैसे ये नस्ब कर दिए गए हैं। व इलल अर्दि कैफ़ सुतिहत, और जमीन को नहीं देखते कैसी बिछा दी गई है। रब अज़्ज़ा वजल की कुदरतें हैं। वही रब है कि जो मुर्दे से जिंदा को पैदा फरमा दे। वही रब है जिसके हुक्म के तहत ये दिन और रात का आना, सूरज का निकलना या चांद का बाहर आना, सितारों का रोशन होना, ये सब उसी रब अज़्ज़ा वजल की कुदरतों में है,
اس رب عز و جل کی قدرتوں میں۔ تو رب تعالیٰ کی توحید کے بارے میں اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ نے فرمایا ہے قل هو اللہ احد، اے حبیب آپ فرما دیں کیا وہ ایک ہے، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد نہ پیدا ہوا نہ اس کی کوئی اولادیں ہیں، ولم یکن لہ کفوا احد اور نہ اس کی کوئی برابری کا ہے، نہ اس کی کوئی برابری کا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ہم اللہ عز و جل کی توحید کے بارے میں، اس کے ایک ہونے کے بارے میں یہ عقیدہ، یہ نظریہ قرآن کی روشنی میں ہم یہ سماعت کر رہے تھے کہ وہ رب عز و جل وہ قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ہر چیز کو فنا ہے مگر وہ رب کو بقا ہی بقا ہے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز کے لیے فرمایا فنا ہے، باقی رہنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ فرما دیا کہ وہ ایسی تمام چیزوں سے منزہ ہے، مبرہ ہے جو حوادثات سے تعلق رکھتے ہیں، جسم اور جسمانیات سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف جہتوں سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں، وہ جہاد سے مراد آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے، یہ کہلاتی ہیں 6 جہتیں، جہات ستہ انہیں کہا جاتا ہے۔ رب عز و جل ان تمام جہتوں سے پاک ہے، یعنی رب کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھیں گے، اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ نظریہ نہیں رکھیں گے معاذ اللہ کہ اللہ کے لیے کوئی مکان ثابت کریں، کوئی جگہ ثابت کریں کہ رب اوپر رہتا ہے، دائیں ہیں یا بائیں ہیں۔ ہم بڑے بچوں کو بعض اوقات اس طرح کی باتیں سکھا دیتے ہیں یا علم نہ ہونے کی وجہ سے بول دیتے ہیں۔ تو رب عز و جل کے لیے مکان ثابت کرنا یا مکان کہنا کہ وہ اس مکان میں رہتا ہے، مکان سے مراد یہاں کوئی باقاعدہ ایک گھر کی طرح نہیں، ایک سمت بھی ثابت کرنا کہ رب معاذ اللہ اوپر رہتا ہے، اوپر والا جانے، اوپر والے کی طرف اشارہ کر کے کئی لوگ ایسے بولتے ہیں۔ تو یہ ایک جہت آپ اللہ کے لیے خاص کر رہے ہیں اور مکان ثابت کر رہے ہیں، جبکہ اللہ مکان، جہت، سمت ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ ہم دیکھنے کے لیے آنکھ کے محتاج ہیں، رب دیکھتا ہے لیکن ان اعضائے انسانیہ سے وہ منزہ ہے، مبرہ ہے۔ ہم سننے کے لیے کانوں کے محتاج ہیں، رب عز و جل ان اعضاء سے پاک ہے، منزہ ہے۔ تو جسم اور جسمانیات، اسی طریقے سے حوادثات، اور یہ یعنی جو چیزیں کسی میں پہلے نہ ہوں پھر پائی جائیں اور پھر ختم بھی اس سے ہو سکے، نہیں، رب عز و جل ایسا قادر مطلق ہے اور اس کی شانیں ایسی ہیں کہ وہ قادر ہے، اس کی صفات ایسی ہیں، قیوم ہے، قدوس ہے، قدیر ہے، علیم ہے، خبیر ہے، بصیر ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، دلوں میں اٹھنے والے خیالات کو بھی اللہ جانتا ہے، یہ بھی اللہ کو علم ہے۔ باریک سے باریک چیز جسے کوئی خوردبین بھی دیکھنے سے جواب دے جائے، میرا رب اسے بھی دیکھتا ہے۔ پست سے پست آواز کہ جسے کسی آلے کے ذریعے سے بھی نہ سنا جا سکتا ہو، رب وہ بھی سنتا ہے۔ تو وہ ایسا سمیع، وہ ایسا بصیر، وہ ایسا علیم اور وہ ایسا قیوم اور قدوس رب عز و جل، رزاق اس کی شانیں ہیں، ساری مخلوق کو، سب کو رزق وہی عطا فرمانے والا ہے، اور سارے خزانے وہ اللہ کے ہی خزانے ہیں، رب ہی دینے والی ذات ہے۔ ہاں، رب اسباب کئی پیدا فرما دیتا ہے، فرشتوں کے ذمے مختلف اللہ نے کام لگا دیے، فرشتوں میں کئی ایسے ہیں جو لوگوں میں رزق تقسیم کرتے ہیں،
فرشتوں میں کئی ایسے ہیں کہ جو بارش برساتے ہیں، فرشتوں میں کئی ایسے ہیں کہ جو عرش کو تھامے ہوئے ہیں، یہ ان کی ڈیوٹیاں ہیں، رب نے ان کو طاقت دی ہے۔ میں ایک بات سمجھانا چاہوں گا کہ جب ہم کبھی توحید باری تعالیٰ کے بارے میں کچھ چیزیں سنتے گئے تو بعض اوقات علم نہ ہونے کی وجہ سے یا نیگیٹو سوچ رکھنے والے بعض اوقات وہ اپنی جہالتوں کے سبب مسئلہ پورا سمجھا ہوا نہیں ہوتا اور وہ دوسروں کو مشرک معاذ اللہ قرار دیتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کا دینے والی ذات اللہ کی ہے، اب اگر کوئی کسی نبی سے مانگے، کوئی کسی ولی سے مانگے یا مدد مانگ لے تو کیا اسے مشرک معاذ اللہ قرار دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ اس بارے میں عقیدہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ رب عز و جل قادر مطلق، حقیقی طور پر ہر چیز کا مالک ہے، مختار ہے۔ وہ نہ چاہے تو ایک ذرہ بھی اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا، ایک ذرہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، مگر اللہ عز و جل کی عطا سے کسی دوسرے کو قدرت مل جانا، رب کی عطا سے کسی دوسرے کے پاس طاقت پاور آ جانا، تو یہ وہ طاقت آئی ہوئی عطائی کہلائے گی۔ حقیقی مالک و مختار اللہ کی ذات ہے اور وہ شخص اللہ کی عطا سے اس چیز کا مالک ہوا۔ تو یہ بڑا ایک واضح فرق ہے۔ اس کی وجہ سے معاذ اللہ کوئی ایسی بات کو سوچ کر کسی پر شرک کا حکم نہ لگا دے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنی امت کے بارے میں یہ فرما دیا، مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں، شرک کا خوف نہیں تم سے۔ اور ہم امت کے ہی لوگوں کو معاذ اللہ مشرک قرار دیں، تو بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن میں ہمیں واضح طور پر فرق یا پتہ نہیں ہوتے، یا لا علمی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے ہم معاذ اللہ دوسروں کے بارے میں ایسی باتیں کہہ دیتے۔ جبکہ یہی مدد کی بات ہی چلیں یہ بھی سمجھ لیتے ہیں۔ غزوہ بدر میں اللہ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی، مدد فرمائی رب نے۔ کس کے ذریعے؟ فرشتوں کے ذریعے۔ مدد کرنے پر قادر اللہ ہے، مدد فرمانے والا رب ہے، مگر فرشتوں کے ذریعے آپ اللہ عز و جل نے مسلمانوں کی وہ مدد فرمائی ہے۔ تو جو فرشتوں نے مدد کی ہے تو وہ مدد پر طاقت رکھتے تھے، تبھی تو انہوں نے مدد کی ہے۔ تو اگر فرشتے کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو اسی طرح اللہ کے نبی بھی کر سکتے ہیں، اللہ کے ولی بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک واضح فرق جب ہم اگر سمجھ لیں گے تو پھر کوئی کسی طرح کا ایسا معاملہ نہیں آئے گا، ذہن میں ایسی خلش پیدا نہیں ہوگی جو انسان کے عقیدے کو خراب کرے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا مطلب بھی یہی ہے، یعنی ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے گئے اس نظریہ اور یہ عقیدے کے ساتھ کہ یا اللہ تو ہی مددگار ہے، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، حقیقی طور پر تو ہی مالک و مختار ہے۔ لیکن رب عز و جل نے ہی اپنے بندوں کے بارے میں، اپنے نبیوں کے بارے میں، اپنے ولیوں کے بارے میں قرآن میں کیا فرمایا؟ 28ویں پارے کی یہ آیت مبارکہ ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا بے شک اللہ مددگار ہے اور جبریل مددگار ہے اور نیک مومن مددگار ہیں۔ حدیثوں میں فرمایا گیا جب آدمی کہیں سنسان علاقے میں بھٹک جاتا ہے اور وہ وہاں اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، یہ کہتا ہے تو فرمایا کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جنہیں یہ نہیں دیکھتا مگر وہ اس کی مدد کرتے، وہ اس کی مدد کو پہنچتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس طرح کا نظریہ رکھنا وہ توحید باری تعالیٰ کے وہ خلاف نہیں ہے۔ اللہ کی توحید، اللہ کو ایک جاننا، رب عز و جل کی ذات اور رب کی صفات میں کسی کو اس جیسا نہ ماننا۔ اور الحمدللہ مسلمان قطعاً ایسے نہیں ہیں کہ وہ کسی کے بارے میں اس طرح کے تصورات، کسی نبی کے بارے میں بھی کبھی ایسے تصورات نہیں بنائیں گے۔
کہ وہ ذات یا صفات میں اللہ جیسے ہیں، نہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ فرشتے یہ بھی اللہ کی نوری مخلوق ہے، اور رب نے انہیں قادر بنایا، رب نے انہیں طاقتیں عطا فرمائی، تو جو رب نے طاقت دی ہے اس کے مطابق یہ آگے تصرفات فرماتے گئے۔ حضرات صحابہ اکرام علیہ رضوان نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کئی مرتبہ آتے، بارش کا مسئلہ ہوتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے، یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے اللہ بارش دے گا۔ بارش برسانے والی ذات تو رب کی ہے، لیکن کہہ وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے رب بارش نازل فرما دے۔ اچھا بارش روکنی ہو تو بھی وہ آپ سے کہیں اور آپ اشارے فرمائیں اور دعا کریں تو بادل چھٹ جائیں۔ تو یہ قادر مطلق اللہ رب العالمین، اس نے اپنے نبیوں کو، اس نے فرشتوں کو، اس نے اپنے خاص بندوں کو اور ولیوں کو بڑی طاقتیں عطا فرمائی، اور یہ اس کے خاص بندے جب اس سے مانگتے ہیں تو پھر رب انہیں ضرور عطا فرماتا ہے، انہیں ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ عز و جل کی توحید، رب عز و جل کو ایک ماننا ذات میں اور صفات میں، اور کسی اور کو، چاہے وہ فرشتہ ہو، نبی ہو، رسول ہو، ولی ہو، کسی کو بھی معاذ اللہ رب کی ذات یا صفات ان میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرانا، یہ ہے توحید۔ اور مسلمان الحمدللہ اسی عقیدے پر ہے، ان میں کوئی دوسری رائے وہ نہیں ہے، کوئی دوسری رائے نہیں۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درخت آئیں سلام کریں اور جھک جائیں، پتھر ان کو دیکھ کر سلام پڑے۔ صحابہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی سجدہ کریں، ہم بھی سجدہ کریں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے کی اجازت نہیں، اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدہ نہیں۔ اگر سجدے کی میں اجازت دیتا تو میں بیوی کو سجدے کا حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے، میں بیوی کے لیے کہتا، لیکن سجدے کی اجازت نہیں۔ یاد رکھیں سجدہ پہلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی یہ رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، سجدہ تعظیمی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اور والدین نے سجدہ کیا، سجدہ تعظیمی۔ لیکن ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی منع کر دیا گیا۔ سجدہ عبادت، سجدے کی دو قسم ہے، سجدہ عبادت اور سجدہ تعظیمی۔ سجدہ عبادت تو کسی شریعت میں جائز نہ رہا، وہ اللہ کے لیے خاص ہے، کیونکہ عبادت کے طور پر کسی کو سجدہ کرنا یہ تو شرک ہے۔ لیکن سجدہ تعظیمی پچھلی شریعتوں میں تھا، ہماری اس شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت ہو گئی، فرمایا سجدہ نہیں ہے۔ یہاں میں ایک بات عرض کرتا چلوں، بعض اوقات کسی کا کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کسی کو گمان آیا ارے سجدہ تو نہیں کر رہا، جھک تو نہیں، اچھا پاؤں بھی چوم لے بالفرض، تو یہ سجدے نہیں ہیں۔ حدیثوں میں نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ چومنا، پاؤں چومنا، یہ واضح حدیثوں میں اس کے بیان ہے۔ لیکن سجدے کی جب اجازت مانگی گئی تو آپ نے منع کر دیا، سجدوں کی اجازت نہیں، فرمایا یہ اللہ کے لیے خاص، یعنی سجدہ تعظیمی کی بھی اس شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اجازت نہیں۔ تو اب کسی کو ایسے دیکھ کر ہم اسے معاذ اللہ مشرک کہہ دیں، کوئی مزار پہ بھی جائے اور ہاتھ لگا لے، چوم لے قبر کو، تو دیکھنے والا اس کو ہاں بھائی یہ تو سجدہ کر دیا۔ ارے نہیں بھائی، یہ سجدہ نہیں ہوا، اسے سجدہ نہیں کہتے۔ اور کسی نے ہاتھ لگایا یا چوم لیا، ہمارے علماء نے یہ بھی تعلیم لکھی ہے، مزار پہ جاؤ بھی تو 4 ہاتھ پیچھے کھڑے ہو جاؤ، فاتحہ پڑھو، دعا کرو، فاتحہ پڑھو، دعا کرو، ان کو ایصال ثواب کرو۔ اس لیے ہمارے علماء چومنے سے بالکل منع کرتے ہیں۔ آپ مزار پہ جائیں، حاضری دیں، فاتحہ پڑھیں، ایصال ثواب کریں،
لیکن میں ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص معاذ اللہ وہاں کسی مدار پہ جا کر اس نے سجدہ بھی کر لیا، اس کی وجہ سے ہم اسے مشرک یوں نہیں کہیں گے، کیونکہ سجدہ تعظیمی کا حکم حرام ہے، شرک والا نہیں ہے۔ سجدہ عبادت کا حکم شرک والا ہے، اور اگر کوئی تعظیماً کسی کے آگے جھک جائے سجدہ کر لے تو وہ حرام کام کر رہا ہے، ہم اس سے بھی منع کرتے ہیں، لیکن اس کو مشرک نہیں کہہ سکتے۔ یہ فرق سمجھنا چاہیے۔ تو ہمارے دین میں نہ سجدہ عبادت کی اجازت، نہ سجدہ تعظیم کی اجازت ہے، اور یہ واضح رب عز و جل کی توحید کا درس الحمدللہ ہم اہل سنت اس انداز سے بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں، رب کی صفات کے بارے میں ہمیں یہ ایمان اور یہ عقیدے یہ رکھنے چاہیے۔ پھر دوبارہ عرض کروں کہ قل والی وہ آیات مبارکہ جن میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام سے فرمایا ہے محبوب آ فرماؤ، ان آیات کا انشاءاللہ ہمارا درس رہے گا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے محبوب آپ فرمائیں اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ پیدا ہوا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی برابری ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر۔ اللہ کریم ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی یہ خوبصورت تعلیمات کو کما حقہ سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔